الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال الله عز وجل في مقام آخر فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قرآن صحیفہ ہے وظیفہ ہے دعا ہے قرآن عنایت ہے کرامت ہے سخا ہے قرآن کا ہر لفظ شرابور اثر سے قرآن پڑھا جائے اگر گہری نظر سے قرآن عزت گئے سخاوت گئے شفا ہے قرآن کرامت ہے عنایت ہے عطا ہے بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص سالار قافلہ محبت خادم علم و قرآن حضرت محترم مولانا مفتی محمد عامر ضیائی صاحب دامت برکاتکم العالیہ فاضل جلیل خادم قرآن و محب صاحب قرآن اس علاقہ کی عظیم روحانی اور عظیم علمی اور کام کرنے والی شخصیت حضرت محترم مولانا حافظ محمد اشرف صاحب میرے استاد بھائی فاضل جلیل حضرت محترم مولانا محمد ارشد ضیائی صاحب پورا اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے میں سب کے اسماء عالیہ لے بھی نہیں سکا لکھوا کر اور موسم کی تلخی بھی آپ کے سامنے ہے تو میں اجتماعی سلام کر لوں گا اگر ناراض نہ ہو جملہ علماء ذی قدر و ذی مرتبت جمیع طلباء عظام جمیع سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان محفل مبارکہ ختم نبوت کانفرنس کا مین ٹائٹل ہے اور سلسلہ ہے جلسہ دستار فضیلت کا آپ نے دیکھا کہ یہ روپرور منظر کہ ویسے اس طرح کے امامے اور گلے میں ہار شادیوں کے وقت سجائے جاتے ہیں ہمارے علاقوں میں یا پھر کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے کے آئے تو اسے اس طرح کی عزتوں سے نوازا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کے حقیقی دولے یہی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ محفل سجی ہوئی ہے اور بڑے بڑے کمالات اگر مل جائیں وہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ جتنا یہ کمال آج ملا ہے میں ان تمام طلباء کے والدین کو اور ان کے جملہ رشتہ داروں کو اور بالخصوص ان کے اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ کاش
کہ یہ امت سمجھ جائے کہ اس قرآن کا کمال کیا ہے۔ ہم نے معیار بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، کوئی کہتا ہے فلاں 1.5 لاکھ روپے کی نوکری اس کی لگ گئی ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ پر آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں زہرا کے بابا آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے میری نگاہ میں کامیاب اور بہترین شخص وہ ہے، یہ گڈ بیٹر اور بیسٹ تھرڈ فارم اللہ کے رسول نے استعمال کیے۔ آپ انگلش پڑھتے ہیں نا تو ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیٹر اور ایک ہوتا ہے بیسٹ، تو یہ خیر اور یہاں اس کی اضافت ہے آگے۔ اور علماء جو پڑھے لکھے ہیں، ظاہر سارے علماء جو قواعد عربیہ جانتے ہیں سارے، ان کو معلوم ہے کہ یہ تھرڈ فارم یعنی مبالغے کے لیے، جس کا مطلب ہے بہترین، بہتر تر تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا ہے۔ آج ہدیہ تبریک کے لائق ہیں قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے۔ میں گزشتہ غالباً 1-2 ہفتے ہوئے اسی علاقے میں جلسے میں آیا اور میں نے وزٹ کیا ادارے کا، تو مجھے رشک آیا محترم المقام مولانا مفتی محمد عامر ضیائی صاحب کی کاوش پر، کوشش پر، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ یار اس دور دراز کے علاقے میں اس شدت موسم کی تلخی، آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں 2, 3, 4 بچے ہوں تو والدین کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے کہ ان کا کھانا پورا کرنا ہے، ان کے معاملات پورے کرنے ہیں، اور یہاں 2-3 نہیں ہیں، یہاں 60-70 ہیں۔ یہاں ناظرے کو چھوڑ کے جو مستقل ہیں وہ 35-40 طلبہ ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ میرے استاد گرامی، میرے مرشد گرامی آقائی مرشدی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی تربیت آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت مسلم امت کی۔ ہمارے مرکز میں آپ جائیں تو ہمارے وہ جو دفتر کا ٹیبل کا جو شیشے ہے اس کے نیچے نا تعداد ایک چٹ پڑی ہوئی ہے کہ مدرسے میں کتنے طلبہ ہیں، اور وہ اکثر چینج ہوتی رہتی ہے، ہر مہینے کے حساب سے وہ چینج ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو بڑے مدارس ہوتے ہیں، چھوٹوں میں بھی ہوتا ہے لیکن جو بڑے مدارس ہوتے ہیں ان میں طلبہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو تعداد کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی گھٹ جاتی ہے۔ تو ہمارے استاد گرامی آپ فرمایا کرتے ہیں کہ پتر جب آ کر کوئی پوچھے، چاہے کوئی ادارے کے لوگ پوچھیں، کوئی سرکاری لوگ پوچھیں یا کوئی علماء پوچھیں، وزٹرز پوچھیں کہ مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، تو آپ لم سم نہیں بولے ہیں 550 بچہ پڑھتا ہے، 1000 بچہ پڑھتا ہے، 850 پڑھتا ہے، بلکہ نیچے دیکھیں، چٹ دیکھ کر آپ دیکھ کر پوری تعداد بتائیں۔ اگر 835 ہیں تو 850 نہ کہیں، اگر 848 بھی ہیں تو 8.5 نہ کہیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کیا دینا لینا، کہیں وہ مالک نہ روٹ جائے کہ اس نے غلط معنی کی ہے، اپنا ٹور دکھانے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے کہ میرے پاس اتنے طالب علم ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے 60-70 کہا تو چاہیے تو یہ تھا یہ خاموش ہو جاتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس رہائشی 35 طلبہ ہے، باقی ناظرے کے وہ ظاہر ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنے جانے والے وہ حفاظ بھی ہیں لیکن وہ آنے جانے والے ہیں، رہائشی انہوں نے یہاں کاؤنٹ کیا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ واہ میرے مرشد سید حسین الدین، آپ کی کیا تربیت ہے کہ الحمدللہ آج جہاں بھی آپ کا فیض بول رہا ہے، آپ کے شاگرد کام کر رہے ہیں، ان کے قدم قدم پر آپ کی تعلیمات رہنمائیاں کر رہی ہیں۔ میں لمبی چوڑی ظاہر ہے اس موسم کی وجہ سے تقریر نہیں ہو سکے گی، میں نے قرآن مجید قرآن رشید کے 2 مقامات سے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 1 ہے سورہ قمر آیت 32، اور دوسری جگہ سورۃ الدخان آیت نمبر 58۔ ان دونوں آیات طیبات کا تعلق آج کے ہمارے اس پروگرام اور جلسے کے ساتھ ہے۔
عنوان چونکہ یہی ہے کہ یہ حافظ ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کے قرآن کا نور سمایا گیا ہے، انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ یہ بات ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں انگلینڈ میں، وہ حافظ ہیں، ہمارے ادارے کے ہی فاضل ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا تو میرا چلان کٹ گیا، اور جو لوگ یورپ یا یو کے قوانین سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ فوراً ٹکٹ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جتنا ہے دے دیں، یا پھر آپ ان پولیس والوں کو کہہ دیں کہ ہمارا کیس جو ہے نا وہ مجسٹریٹ کے پاسپورٹ میں لے جاؤ۔ تو ان کے اوپر پہلے بھی اس طرح کی اوور سپیڈنگ کے وہ ان پہ پوائنٹس لگ چکے تھے ان کے لائسنس پر، تو اب ان کو عدالت میں بلایا گیا، تو جج نے پوچھا کہ بھائی کیوں سپیڈ میں جا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں چونکہ حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، اور میں بچوں کو میں نے پڑھانا تھا تو ان کی کلاس مس ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو سپیڈ سے جاؤں اور میں پہنچ جاؤں، وقت میرا بچ جائے، تو اس لیے میں اوور سپیڈ تھا۔ تو جج نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں پورا قرآن میرے سینے میں۔ تو جج حیران ہوا چونکہ اس کو تو اتنا اندازہ نہیں تھا، تو وہاں اس کا پاس ایک ملازم تھا مسلمان، اس نے کہا کہ بھئی کیا یہاں قرآن مجید تو ویسے یورپ میں عدالتوں میں ضرورت کے لیے انہوں نے تمام کتابیں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کی مذہبی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی قرآن ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا کھولو قرآن اور اس سے مختلف جگہ سے پوچھو، تو ظاہر ہے وہ پکا حافظ تھا، اس نے 4-5 جگہ سے آیتیں پڑھی، آگے پڑھنا شروع ہو گیا، تو وہ مجھے حافظ صاحب بتاتے تھے کہ یار اس نے یوں نہ قلم نیچے رکھا ساری یوں کر کے، تو حیرت کے ساتھ کئی ٹائم یعنی کتنے ثانیے وہ میرے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا ایک لفظ بھی اس میں ایسا نہیں جو آپ کو نہ آتا ہو؟ نے کہا جی یار سن لیں، پورا سن لیں مجھ سے۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کے سینے کی برکت ہے، یہ ہمارے نبی کی زبان کی برکت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جج نے ایک تو وہ جو پچھلے پوائنٹس تھے ان کو بھی کلیئر کیا، اور ساتھ اس نے اس دن بھی، اور کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کر، حالانکہ ان کی روٹین نہیں ہے، اس نے کھڑا ہو کر کہا جی کہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکل رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا واہ میرے قرآن تو کہاں کہاں ہماری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ گرامی المرتبہ حاضرین، یہ جو ننھے ننھے بچے ہیں ان کے سینوں میں قرآن کا نور آ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کی چند آیتیں، چند جملے پہاڑوں پر نازل کر دیں تو پہاڑ جلال کلام الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب غور کریں کہ اگر چند آیتیں پہاڑوں پہ اتریں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو پورے 30 سپارے سینے محمد پہ نازل ہوئے، قلب نبوت پہ نازل ہوئے، قلب محمدی پہ نازل ہوئے، ان پر کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا۔ اب یہ قرآن حافظوں کے لیے کتنا آسان۔ ابھی آپ نے سنا، یہ کوئی بنانے والی باتیں نہیں ہیں، یہاں ظاہر ہے اس بچے کے والد بھی موجود ہوں گے، والدہ بھی کہیں بیٹھ کے سن رہی ہوگی کہ وہ توتلا بچہ آیا اور قرآن پڑھنے کے لیے ماں باپ نے بھیجا۔ میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جو بچہ کہیں چلنے جوگا نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کہتے چلو اور کسی جگہ نہیں ہے، مدرسہ ہی پا دو۔ میں طالب علمی دور میں بھی اس وقت پڑھ رہا تھا، ہری پور کا ایک لڑکا تھا، تو وہ سکول کے اندر گیا، 3 سال اس نے سکول میں لگائے، 3 سالوں میں ABCD to Z یعنی Z تک اسے یہ عربی یہ انگلش کی جو یہ نا کیا کہتے ہیں الفابیٹس یہ اس کو یاد نہیں ہوئے۔ کیڑے ABC کتنے سال ہیں؟ 3 سال ہیں۔ یہ میری اپنی زندگی کا آنکھوں دیکھا میرے مدرسے کا واقعہ۔
ہری پور کا لڑکا تھا، استاد گرامی بڑے شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ شیخ الجامعہ، وہ حیات تھے، تو اس وقت جناب ان کا تعلق تھا کسی والے سے، اس کے والد سے. تو ایک دن آیا اور بچے کو لے کر آیا، کہنے لگا جس سکول میں جاتے ہیں رکھنے کوئی تیار نہیں. ایک سکول میں ڈالا، انہوں نے نکال دیا کہ سال میں جس بچے کو ABC نہیں آئی، دوسرے میں، تیسرے سکول میں، شاہ جی اور پھر پیچھے مدرسہ ہی رہ گیا ہے. میں انہیں اتنے لے آیا، قبلہ بڑے استاد جی نے یوں کھینچا، مجھے آج بھی یاد ہے، اس بچے کو نا یوں کھینچا، کھینچ کے فرمایا اور جلوہ جل انہیں کڑے تو ہونا دے نا قرآن در تکی پھر قرآن انہوں کتے پہنچا دے. حضرات ایک گپ نہیں ہے، جامع رضویہ کے ریکارڈ میں جا کر دیکھ لیں، میرے دور کے جو فضلاء ہیں ان سے پوچھ لیں. وہی بچہ جب بیٹھا، استاد گرامی نے اس کو یوں بڑے شاہ صاحب نے ایسے مارا، فرمایا جائے، وہ قاری نذیر صاحب ہوتے تھے، ان کو کہا جا قاری نذیر کو بیٹھے ہوں. تو قاری نذیر صاحب کے پاس گیا، تو پہلے دن بچے کو جب انہوں نے بسم اللہ کروائی، بسم اللہ پڑھائی، الف با تا، یعنی اس نے 5 دنوں کے اندر پورا قاعدہ پڑھ لیا. اگلا جملہ سنو گے حیران ہو جاؤ گے. نیکسٹ 6 مہینوں میں اس ماشاءاللہ بچے نے پورا قرآن یاد کر دیا، اور دہرائی وغیرہ کر کے اگلے آنے والے سال جو رمضان آ رہا تھا اس میں ماشاءاللہ اس بچے نے کیا کیا سنایا. اور یہ وہ بچہ تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ 3-4 ہمارے ادارے کے بچے تھے، ان کا ریکارڈ تھا کہ انہوں نے ایک جگہ پر پورا قرآن سنایا. یعنی بیچ میں ظاہر وقفہ تو ہوتا ہے، کھانے کا وقفہ ہو گیا، نماز کا وقفہ ہو گیا، وضو کے لیے گئے، لیکن لگاتار کوئی درمیان میں کوئی اور چھٹی نہیں ہے. صبح سے انہوں نے شروع کی اور پورا قرآن انہوں نے ایک جگہ پر بیچ میں نماز وغیرہ کے وقفے کر کے انہوں نے سنا دیا. یہ چند لڑکے تھے اور ان میں یہ بھی تھا جسے سب نے ریجیکٹ کر کے بھیجا، قرآن نے اسے ایسا سلیکٹ کیا. اب سوال تو یہ ہے، یہاں آپ کے علاقے میں آپ کے سامنے ایک گنگا آیا، قرآن پڑھ گیا. اب سوال یہ ہے، اس گنگے کی زبان پر نہ انگریزی جاری ہوتی ہے، توتلی زبان ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، کیوں بات کرتا ہے تو مشکل سے، یاد کرنا تو دور کی بات ہے، وجہ کیا ہے؟ مالک ارض و سما، خالق ارض و سما، وہ فرماتا ہے سن لو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے. ہے کوئی تم میں سے اسے یاد کرنے والا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. اب ذرا آپ سوچیں اور میں بھی سوچوں، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ جلال والا قرآن اتنا جلال ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہو پہاڑ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ اتنا آسان ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں انگریزیاں نہیں آتی، جنہیں عربی نہیں آتی، ریاضی کے سوال نہیں آتے، وہ حافظ قرآن کیسے بن جاتے ہیں؟ تو میرا اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے، بلکہ میں آیت پڑھنے سے پہلے آپ کو لے کے چلوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اللہ کے کلیم نے طور پہ جا کر 40 راتوں کا چلاتا تھا. اگلا دن یعنی 40 دنوں کا راتوں کا چلا مکمل. اللہ کا نبی وہاں موجود ہے. مالک ارض و سما نے حضرت جبریل کو آسمانوں پہ طلب فرمایا، جبریل حکم رب جمیل، حکم رب جلیل، اے جبریل یہ کتاب تورات ہے، اس کتاب تورات کی لکھی ہوئی تختیاں ہیں، ان تختیوں کو لے جا پیارے موسیٰ کو طور پہ دے کے آ جا. حضرت جبریل نے تختیاں اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، حیران کہ تختیاں اٹھ نہیں رہی. لکھی ہوئی تختیاں
اٹھا نہ پائے، پھر کوشش کی اٹھا نہ پائے، پھر دل، پھر عرض کی مالک کی حفظ و سما کی بارگاہ کے اندر، او خالق کل کائنات، تو نے مجھے ایسا طاقتور بنایا ہے، میرے پروں میں تو نے اتنی طاقت دی ہے، اگر میں چاہوں آسمانوں کو دھکا دوں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمینوں کو اٹھا کے الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں، مولا یہ کیا ہوا کہ یہ میں تیرے کلام کی، تیری کتاب تورات کی چند تختیاں اٹھا نہ سکا؟ جواب آیا جبریل زمینیں اٹھانی آسان ہے، آسمان اٹھانا آسان ہے، پر میرا کلام اس میں جلال ہے، اسے اٹھا پانا تیری سکت میں نہیں ہے۔ مولا پھر تو نے حکم دیا ہے کہ میں انہیں لے کے جاؤں، اب میں کیسے اٹھاؤں؟ اے کلمہ پڑھنے والوں ادھر ہن سبحان اللہ دیا، اے خیر ٹھنڈ موجود ہے اور یہ عشق کی گرمی ساری سردیوں پر بھی آ جاتی ہے، تو پھر ذرا بولنا ہے آپ نے، اے پروردگار جب تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اٹھا کر جناب کلیم کی خدمت میں لے جاؤں، مولا جب اتنا وزنی ہے تو پھر ان کے وزن میں کمی کیسے آئے گی؟ ان کا جلال جمال میں کیسے بدلے گا؟ حکم آیا فصلی علی حبیبی محمد، ایک بار میرے محبوب محمد پر درود پڑھ۔ اللہ کے پیارے فرشتے حضرت جبریل نے حضرت موسیٰ نبی، توجہ ہے، حضرت موسیٰ نبی کی طرف تورات لانے سے پہلے، تختیاں اٹھانے سے پہلے انہوں نے میرے تیرے نبی پر درود پڑھا، وہ جلال کلام الہی ایسا جمال میں بدلا کہ تختیاں اٹھائیں، توجہ، تختیاں اٹھائیں، جناب موسیٰ کی خدمت میں لے کے آ گئے، پتہ چلا وہ جلال کلام الہی نبی کے نام کی بدولت، نبی پاک کے درود کی بدولت جمال میں بدل گیا۔ اب میں آنے لگا، اس کلام میں اتنا جلال تھا تو قرآن میں کتنا جلال ہوگا؟ بھائی توجہ ہے نا سب کی، قرآن میں کتنا جلال ہوگا؟ اب قرآن کی باری آئی تو میرے رب نے اپنے اس کتاب لا ریب کے نور کو سینہ محمد پہ نازل کیا۔ بھائی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ میرے تیرے نبی کے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ جب قرآن کی باری آئی، خالق ارض و سما نے حضرت جبریل کو بلایا، جبریل حکم رب جلیل، فرمایا لے جا قرآن میرے محبوب محمد کی طرف۔ ہم اس کو اسی طرح اتاریں گے جیسے ہم نے تورات اتاری، جیسے ہم نے انجیل اتاری۔ توجہ رکھیے سب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات کی لکھی ہوئی تختیاں آئی تھی، تو جناب جبریل علیہ السلام کو جب حکم ہوا قرآن کو لے جا میرے محبوب محمد کی خدمت میں، تو جناب جبریل سمجھے اسی طرح کا معاملہ ہوگا، وہی پریکٹس ہوگی۔ ادھر دور پہ بلایا گیا تھا، ادھر کسی اور پہاڑی شاید جبل نور پہ بلایا جائے، ادھر تختیاں تھی، نہ جانے ادھر اوراق میں لکھا ہوا قرآن مجھے لے کے جانے کا حکم ہوگا۔ حاضر ہوئے مالک حکم دے تیرے محبوب کے خدمت اقدس میں قرآن لے کے جاؤں، کدھر ہیں تختیاں؟ کہاں بلائے گا میرے کہاں بلائے گا اپنے محبوب نبی کو کہ میں انہیں قرآن دینے جاؤں؟ فرمایا جبریل کتاب تو میری ہے، کلام تورات بھی میرا تھا، کلام قرآن بھی میرا ہے، پر نزول کا انداز بدل گیا۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انداز بدل گیا۔ وہاں کلیم پہ جب تورات اتاری
اسے طور پہ لا کے 40 دن بٹھایا، پھر تو رات عطا کی۔ اب یار کی باری آئی ہے، ہم اسے بلا کر کسی جگہ نہیں بٹھائیں گے، بلکہ جبریل تو جہاں جہاں میرا یار ہوگا وہاں وہاں تو جائے گا۔ وہاں تختیاں لکھی گئی تھی، ان تختیوں کے اندر لکھا ہوا تورات کا سارا سبق دے کر آئے تھے۔ حضرت جبریل حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے آئے تھے تختیاں۔ جب باری آئی حضور کی، مالک کدھر ہے تختیاں؟ فرمایا تختیاں نہیں۔ توجہ ہے سب، میری طرف بات سے دیکھ، آپ عامر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پورے بیٹھنے کے انداز کو دیکھیں، ہاتھ بھی دیکھ لیے، ان کے ہاتھ کہاں دیکھ لیے۔ اچھا، میں نے انہیں کچھ چیز دی تو ہاتھوں کو تو سے آزاد کر کے یوں کیا۔ آپ کے کسی ہاتھ میں کوئی تلوار پکڑی ہو، بندوق پکڑی ہو، میں اب اگر اس لڑکے کو بلا کر کے تو یہ چیز لو، اس نے پہلے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، پھر کوئی چیز لینی ہے۔ تو جناب جبریل کے اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سمجھے کہ شاید موسیٰ نبی کی طرح یہاں حبیب کو بھی لکھا ہوا قرآن دیا جائے گا، ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، انداز بدل گئے ہیں، وہاں لینے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں محبوب کو اتنا بھی تنگ نہیں کریں گے، محبوب سویا ہوگا جگائیں گے بھی نہیں۔ مہربانی کرنی ہے یار، محبت کے چند جملے، مجھے وقت کا اور مجھے موسم کا بڑا شدت سے احساس ہے، محبوب کو جگائیں گے بھی نہیں۔ ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوگی، تلوار گرائیں گے بھی نہیں۔ محبوب اگر بستر پہ لیٹ آئے اٹھائیں گے بھی نہیں۔ توجہ رکھیے، محبوب اگر اپنے حجرہ یا درمے آرام فرما رہا ہے وہاں سے ہلائیں گے بھی نہیں۔ مالک پھر کتاب کا کیا بنے گا؟ فرمایا جبریل تو جاتا جائے گا، اس قرآن کو میرے یار کے دل پہ اتارتا جائے گا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ میرا رب فرماتے ہیں محبوب وہاں یہ جو قرآن ہے یہ روح الامین تیرے دل پہ اتارنے کے لیے دل پہ اتارتا رہا۔ اس قرآن کو جبریل تیرے دل پہ اتارتا رہا۔ مجھے سوال کا جواب مل گیا، اور جو ہے نا سوال یہ ہوا تھا کہ اتنا جلال قرآن میں کہ اگر پہاڑوں پہ اترے وہ ریزہ ہو جائیں، پر یہ ننے حافظوں کی سینوں میں قرآن موجود ہے۔ ان کی صحت بھی، ان کی دماغی کیفیت بھی مجروح نہیں ہے۔ عام نارمل بچوں کی طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، بلکہ اوروں سے زیادہ اچھی ان کی صحت ہے۔ مولا جو قرآن پہاڑوں کو لرزا دے، پہاڑوں کو ریزہ کر دے، وہ ان کے سینوں میں موجود ہے۔ ان کے اوپر کوئی تغیر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کی یہ آیت میں نے پڑھی ہی، اس سے مجھے جواب مل گیا۔ ادھر تورات کے کلام میں جمال آیا تھا، میرے نبی پر صرف درود کی وجہ سے ادھر جلال گیا۔ اب یار ایک ذوق کی کیفیت آ جائے، اس میں ایسا جمال آ گیا، اتنا جمال آ گیا کہ میرے مالک نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہے کوئی تم میں اس قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے
یار کے سینے پہ اتار کے اس میں اتنا جمال لا دیا ہے کہ یہ یاد کرنے والوں کے لیے بھی آسان ہو گیا، پڑھنے والوں کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے۔